मसलक आला हजरत कहने में किसी को कुढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। मसलक की कोई निस्बत किसी शख्सियत की तरफ न करें, न किसी मदरसा की तरफ करें, न किसी पीर की तरफ करें, न किसी खानवाजे की तरफ करें, न किसी शहर की तरफ करें। गौसे आजम भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं। नया अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कादरी तहकीक सेंटर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद खुबैबुल कादरी मदनापुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत कहना कैसा है? इसको अक्सर लोग मानते हैं कि मसलक आला हजरत कहना सही है, और कुछ लोग कहते हैं कि मसलक आला हजरत नहीं कहना चाहिए क्योंकि मसलक तो सिर्फ 4 हैं। मसलक हनफियत, मसलक शाफियत, मसलक मालिकियत, मसलक हनफियत, ये 4 मसलक हैं। तो ये जब 4 मसलक हैं तो ये 5वां मसलक मसलक आला हजरत क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, इसी पे आज बहस की जाएगी। बहुत अहम होने जा रहा है, लिहाजा वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको वो बातें पता चल जाएं जिन बातों पर आपकी तवज्जो नहीं थी। तो इससे पहले कुछ वीडियो आप समाअत करें, उसके बाद तहकीक करते हैं। ये मेरी पहली नसीहत ये है हिंद वालों कि मसलक की कोई निस्बत किसी शख्सियत की तरफ न करें, न किसी मदरसा की तरफ करें, न किसी पीर की तरफ करें, न किसी खानवाजे की तरफ करें, न किसी शहर की तरफ करें। मसलक की निस्बत सिर्फ मुस्तफा की तरफ और जमात सहाबा की तरफ रहेगी। जब आप अपने मसलक को शख्सियतों की तरफ या मदरसों की तरफ या अपने पीरों और सिलसिलों की तरफ और शहरों की तरफ मंसूब करने लग जाएंगे तो आपका सवाद आजम टुकड़ों में बट जाएगा और आप फिरके बन जाएंगे। और फिरके हुजूर ने फरमाया 72 के 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे। जन्नत में फिरका कोई नहीं जाएगा, जन्नत में तो सवाद आजम जाएगा अगर जमात रहेगी, उम्मत की अक्सरियत रहेगी। आज अगर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हजरत कहने में किसी को कुढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आजम भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं। नया तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिए, अब तहकीक में चलते हैं कि मसलक आला हजरत कहना सही है या गलत है। तो आप पहले ये समझें कि मसलक का माना क्या है। मसलक का माना आता है रास्ता, तरीका, यानी मसलक आला हजरत का जो रास्ता है, आला हजरत का जो तरीका है। तो हर इंसान जानता है कि आला हजरत का तरीका मुहम्मदिया है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और जो आपने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। तो मसलक आला हजरत का मतलब हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब चलने वाले हैं तो मसलक शाफई, मसलक मालिकी, मसलक हनफी, मसलक हम्बली, वो चारों मसलक हैं, वो भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे थे। तो जब वो मसलक थे तो ये 5वें मसलक की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? तो उलमा फरमाते हैं कि जिस दौर में जैसी गुमराहियत फैली है तो जिस शख्सियत ने उसका रद्द बलीग किया है उसी की तरफ दीन को मंसूब कर दिया गया। मसलन आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वहाबियत, देवबंदियत, नजदियत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, तो आला हजरत ने उनका रद्द बलीग किया, उनको जवाब दिया। तो अहले सुन्नत के उलमा ने ये मुनासिब समझा कि इस दौर में दीन का काम आला हजरत ने बहुत आला पैमाने में किया है, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम से मसलक को जोड़ दिया। उलमाए अहले सुन्नत असलाफ ने मसलक आला हजरत के बारे में क्या कहा है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि आला हजरत को मसलक कहने में कितनी अहमियत दी गई है। अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जो किशोजा शरीफ की बहुत आला और अफजल शख्सियत हैं, आप फरमाते हैं आप मसलक आला हजरत के बारे में, मेरा मसलक शरीयत और तरीक़त में वही है जो आला हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। मेरे मसलक पे चलने के लिए आला हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा बरेलवी की किताबों का मुताला किया जाए। इसका हवाला है मकतूब 29 ज़िलहिज्जा
ہجری 1339. اور شیر شاہ اہل سنت ابو الفتح عبید الرضا علامہ حشمت علی صاحب پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ جو مناظر اعظم ہندوستان گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق: دین اسلام و مذہب اہل سنت کا سچا خلاصہ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی وہ مجمع البحار ہے جس پر آج حنفیت، شافعیت، مالکیت و حنبلیت اور قادریت، چشتیت، سہروردیت، اشرفیت، مجددیت اور برکاتیت وغیرہ ہم سب سمندروں کا سنگم ہے. یعنی جتنے بھی کے سلاسل گزرے ہیں، ان سلاسل کا سنگم ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اور عبدالعلیم میرٹھی مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق فرماتے ہیں: الحمدللہ میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا، اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مرقوم ہے، اور الحمدللہ اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر میری عمر گزری، اور الحمدللہ آخری تک اسی مسلک پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے، اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور سماعت فرمائیں مفتی وسیع احمد محدث سورتی، جن کا روضہ، جن کا مزار پیلی بھیت شریف میں ہے، بہت بڑے مدرس، بہت بڑے عالم، ولی کامل گزرے ہیں. آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سماعت کریں. میں تمام مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بریلی شریف کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مفتی محمد احمد رضا صاحب بریلوی کا جو مسلک ہے وہی میرا مسلک ہے. مسلمانوں کو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے. اور حضور احسن العلماء مہریروی کیا فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق، وہ بھی سماعت کریں. فرماتے ہیں: جو میرا مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرا سا بھی ہٹ جائے تو میں اس کی بیعت سے بیزار ہوں اور میرا کوئی ذمہ نہیں. مزید یہ بھی فرمایا: یہ میری زندگی میں نصیحت ہے اور میرے وصال کے بعد میری وصیت ہے. نیز یہ بھی فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہی مسلک صاحب البرکات ہے، مسلک غوث اعظم ہے، مسلک امام اعظم ہے، مسلک صدیق اکبر ہے. صاف الفاظ ہیں، آپ مکمل سمجھتے ہوں گے، امید ہے. سارے بخاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق، وہ سماعت کریں. اس زمانے میں اہل سنت کو تمام فرقہ باطلہ سے ممتاز کرنے کے لیے سوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے کوئی لفظ موضوع ہوتا ہی نہیں. کچھ معاندین اس کے بالمقابل مسلک امام اعظم بولتے ہیں، لیکن یہ لفظ امتیاز کے لیے کافی نہیں. غیر مقلد کو چھوڑ کر سارے وہابی اپنی آپ کو حنفی کہتے ہیں. مثلا دیوبندی، مودودی، نیچری، حتیٰ کہ قادیانی اپنے کو مسلک امام اعظم پر گامزن بتاتے ہیں. اور یہی حال اہل سنت کے لفظ کا بھی ہے کہ ان میں کے بہت سے لوگ اپنی آپ کو سنی بتاتے ہیں. اس تفصیل کی روشنی میں میں نے بہت غور کیا، سوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے کوئی لفظ ایسا نہیں جو صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو تمام بد مذہبوں سے ممتاز کر دے. ماہنامہ اشرفیہ اپریل ہجری 1999 از شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب. اور رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی ارشد القادری مدظ اللہ العالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سماعت کریں. سارے فرقہ باطلہ کے مقابلے میں اپنی دینی جماعتی شناخت کے لیے ہمارے پاس بریلوی یا مسلک اعلیٰ حضرت کے لفظ سے زیادہ جامع کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وقاتاً مسلک اہل سنت و جماعت کا دوسرا نام ہے، اور اس دور میں مذہب حق و اہل حق کی پہچان ہے. اور پہچان کو جو مٹانا چاہتا ہے وہ اسلام کی شناخت کو مٹانا چاہتا ہے، گویا وہ اسلام اور غیر مسلم کو ایک کرنا چاہتا ہے. اور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی
دی گئی ہے اسی کے لیے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال جاں ان پر فدا کر دیں۔ اور مدنی میاں مدث اللہ العالی، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق کیا فرماتے ہیں وہ بھی سماعت کریں۔ امام احمد رضا بریلوی کی ذات گرامی تو بڑی چیز ہے، ان کے شہر کی طرف منسوب کرنا اہل ایمان اور عاشق رسول ہونے کی دلیل بن گئی ہے۔ اور مفتی اعظم راجستھان کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ سماعت کریں۔ مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں سواد اعظم کے طریقہ مرضیہ اور متوارثہ کا نام ہے، جو عہد رسالت سے آج تک سواد اعظم کا مسلک ہے۔ یہ ہم نے 10 اسلاف کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور 1-2 اقوال پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ سماعت کریں۔ انتخاب قدیری مرحوم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ نے ترجمہ قرآن بصیرت الایمان نام سے لکھا ہے، اور آپ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مدارج شریف۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب پہلے آپ رضوی تھے، مسلک رضویت پر قائم تھے، تو آپ نے کس طریقے سے لکھے تھے؟ بعد میں آپ جو ہے مداری ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا، کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ مان لے گا انہیں مومن با وفا، اور منافق کا دل ان سے جل جائے گا۔ انتخاب قدیری بروز جزا، تھام کر دامن شاہ احمد رضا، روبہ روئے جناب حبیب خدا، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائے گا۔ آپ نے یہ اشعار لکھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اسلاف کے اقوال موجود ہیں، ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس وجہ سے اتنوں پہ اختصار کیا جاتا ہے۔ بہت محنت کرنے کے بعد یہ اقوالوں کو ہم نے جمع کیا ہے۔ اب میں آپ کو لب لباب کے طور پہ بتا دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پرانا والا مسلک ہے، صرف نام بدل دیا گیا ہے۔ پہلے مسلک حنفی امام اعظم تھا، اب مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک امام اعظم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دیوبندی، وہابی اور بھی جو فرقہ باطلہ ہیں، جن کے عقائد میں کمیاں ہیں، جن کے عقائد باطل ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو سادہ لوگ مسلمان جو سیدھے سادے ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، یا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ یہاں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی لکھتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو حنفی لکھ رہے ہیں۔ اب آدمی چکر میں پڑ گیا کہ آخر سچا مسلمان کون ہے؟ تو علماء اہل سنت نے اس پر فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی چیز جاری کی جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ بد مذہب کون ہے اور صحیح مذہب والا کون ہے۔ تو علماء اہل سنت نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلے گا وہی صحیح معنوں میں سنی ہے، اور جو اپنے آپ کو حنفی کہے گا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ وہابی بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، نیچری وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کے نام کے آگے یا جو اعلیٰ حضرت کے نام مسلک اعلیٰ حضرت سے پکارا جائے، یا جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانے، وہ صحیح معنوں میں سنی ہے۔ لفظ مسلک کو اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ میں جوڑنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا گیا ہے مسلک ولی اللہ ہی۔ تو دور کے حساب سے جیسا ہی گمراہیت پھیلتی ہے، لوگوں کے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، سادہ لوگ مسلمان پہچان نہیں کر پاتے ہیں، تو اس پہچان کے خاطر کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ مسلک کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو اب بھی سمجھنے میں کہیں دشواری ہو یا سمجھنے میں کچھ باتیں نہیں آئی ہوں، تو آپ کو میں نے عبارتیں پیش کر دیں، آپ ان سب کے حوالے تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ علماء اہل سنت سے بھی اس کے بارے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے، اور الفاظ کا استعمال اعلیٰ قسم کا کیجئے تاکہ آپ کی شخصیت کی شناخت ہو سکے۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو آپ مجھے معاف فرمائیں، آپ گواہ رہو، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔